مساجد کی اہمیت و افادیت۔ مسجد عرف عام میں ہمارے لیے کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے، سب لوگ جانتے پہچانتے ہیں۔ عربی زبان کا لفظ ہے مسجد، اس کی جمع ہے مساجد۔ مسجد یہ اسم ظرف ہے، سجدہ یسجدو عربی کا جو فعل ہے جس سے ہم سجدہ اور سجود کہتے ہیں، اسی سے اسم ظرف ہے مسجد، یعنی سجدہ گاہ۔ دوسرے مزید اس کو کریں تو سجدے سے مراد عبادت گاہ، عبادت خانہ، وہ جگہ جہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، ہماری اصطلاح میں عبادت کے لیے جسے خاص کیا جائے۔ عمومی طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہم اور آپ سنتے رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا۔ دیگر قوموں اور پچھلے انبیاء کے مقابلے میں آپ کو جو خصوصیات دی گئی ہیں اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے لیے اور آپ کے ذریعے ہمارے لیے، یعنی امت محمدیہ کے لیے، جعلت لی الارض، پوری زمین، دنیا کا ہر حصہ اور خطہ میرے لیے مسجد بنایا گیا اور طہارت کا ذریعہ بنایا گیا، یعنی اس کو اسے مٹی سے تیمم کر کے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ پانی کے نہ ملنے یا پانی ہے اور اس کے استعمال پر قدرت نہیں ہے تو وضو کی جگہ اور غسل کی جگہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ پوری زمین کو اللہ نے یہ عمومی طور سے اس امت محمدیہ کو بطور انعام عطا فرمایا۔ ہر جگہ نماز پڑھی جاتی ہے اور جہاں نماز پڑھی جائے اس کو مسجد بنا لیا گیا۔ ذہن میں رکھیے، یہ اگر ایک آدمی عبادت کا کوئی کام کر رہا ہے، صرف نماز ہی نہیں، جس جگہ عبادت کر رہا ہے وہ مسجد ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہاں عمارت کی تعمیر کی جائے۔ اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ سنیے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا، دھیان سے، انبیاء کی پوجا نہیں کی، عبادت نہیں کی، ان کی قبر پر مسجد بنائی، یعنی یہ سمجھا کہ اگر انبیاء کی قبر پر مسجد بنائی جائے گی تو دوسرے مقامات کے مقابلے میں یہ زیادہ فضیلت والی بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو باعث لعنت قرار دیا ہے۔ اب انہوں نے کیسے مسجد بنائی؟ عمارتیں بھی بنائی، عمارت نہ بنائی تو اس جگہ کو عبادت کے لیے خاص کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی کسی قبر پر، کسی مشہد پر، کسی انسان کے خاص مقام پر جا کے وہاں عبادت کر رہا ہے تو اس نے اس قبر کو مسجد بنا لیا۔ دھیان دیجئے، مسجد جیسا کہ ابھی ہم کہیں گے یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی فضیلت اہمیت میں ابھی بیان ہوگا۔ اس میں صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ قرآن نے خود کہا، ابھی میں نے آیت دوسری پڑھی سورہ جن کی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یقیناً مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، یہ اللہ کے لیے خاص ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا، لہذا دعا نہ کرو۔ دعا دو قسم کی ہوتی ہے، ایک دعائے مسئلہ، ایک دعائے عبادت۔ یہ اچھی طرح دماغ میں رکھیے، اس لیے تدعونا اور تدعو کے الفاظ قرآن میں جب آئے ہیں تو آپ اردو کے تراجم میں پڑھیں گے، کہیں دعا کرنا ترجمہ لوگ کرتے ہیں، کہیں عبادت کرنا کرتے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی بھی ترجمہ غلط نہیں ہے۔ یہ آواز بار بار ہاں، یہ کیسے صحیح ہے؟ دونوں آیت اور دونوں ترجمے وہ اس اعتبار سے کہ دعا دو قسم کی ہوتی ہے۔ دعا ایک یہ ہوتی ہے جس کو دعائے مسئلہ کہتے ہیں، قسم یہ ہے جس میں سوال ہو، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ نہیں چاہیے، اللہ مجھے یہ دے اور اس چیز سے بچا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے مسئلہ ہے، سوال ہے، مطالبہ ہے، اس کو دعائے مسئلہ کہتے ہیں۔ اور ایک دعا ہے دعائے عبادت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے اس میں کوئی سوال یا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اس سے آپ خیر چاہتے ہیں، اجر و ثواب چاہتے ہیں، تو یہ عبادت والی دعا ہوئی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو بھی کلمات آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے ذکر کا، سب عبادت ہے، سب دعائیں عبادت ہے۔ تو اس اعتبار سے ساری عبادات دعا کے معنی میں داخل ہو گئی۔ اب اللہ نے کہا کہ مساجد اللہ کے لیے خاص ہیں، لہذا اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔
یعنی مساجد اس تعلیم کے لیے اس کا مرکز اس لیے بنا ہے کہ عبادت کو اللہ کے لیے خاص کیا جائے، اس کو سب سے اونچا اور سب سے بلند بنایا اور مانا جائے۔ اللہ اکبر اذانوں میں، نمازوں میں امام کہتا ہے، اللہ کی تکبیر، تسبیحات، نماز کے بعد کی تسبیح، تحلیل، اور پھر لا الہ الا اللہ اور مختلف اوراد جس میں اللہ کی توحید کا بول بالا ہوتا ہے۔ ہر اعتبار سے مساجد ہماری توحید کو تازہ کرتی ہے، ہمیں سبق دیتی ہے کہ اگر جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے، مانگنا ہے تو اللہ سے، بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا ادنا سا بھی مستحق نہیں ہے، اس لیے کہ مساجد اللہ کے لیے بنی ہے، اللہ کی اخلاص کے لیے، اس کی اکیلے کی تعظیم کے لیے، صرف اکیلے اس کے سامنے عاجزی اور بندگی اختیار کیا جائے۔ اب جب اللہ نے مسجدوں کو اس لیے بنایا، اور کوئی شخص کسی قبر کو مسجد بنا رہا ہے، کسی بزرگ کے آستانے کو، اس کے استعمال کیے ہوئے گھر کو، یا اس کے کسی خاص مقام کو متبرک مان رہا ہے جس کو اللہ اور رسول نے متبرک نہیں بنایا، تو وہ توحید کی جگہ کو شرک کی جگہ بنا رہا ہے۔ مسجد توحید کی تعلیم دینے کے لیے، قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی سورہ جن کی، جو ابھی پڑھ کے تھوڑی سی تشریح کی، اس میں اہل علم نے، بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ مسجد اللہ کے لیے تو کسی اور کو نہ پکارو، اس کے معنی میں یہ بھی داخل ہے کہ مسجد میں آپ کسی باطل کی تائید نہ کریں، بدعت کے کام انجام نہ دیں، شریعت کے مخالفت میں کوئی کام نہ کریں، کسی دوسرے انسان کی بڑائی بیان نہ کریں اللہ کے مقابلے میں، فلاں پیر صاحب تو ایسے تھے، ہاں شیخ فلاں ایسے تھے جو یہ کہتے تھے، اللہ حضرت عیسیٰ تو کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، مردہ زندہ ہوتا تھا قم بإذن اللہ، لیکن فلاں شیخ تو ایسے تھے جو کہتے تھے کہ میرے حکم سے زندہ ہو جاؤ، قبر والا مردہ نکل جاتا تھا، کھائے ہوئی مرغی ٹھیک ٹھاک ہو کے دوڑنے لگتی تھی۔ اب یہ کوئی مسجد میں بیان کر رہا ہے تو وہ اس آیت کریمہ کی کھلی کھلی مخالفت کر رہا ہے، اور دین کی جوہری تعلیم بنیاد کو ہی مخالفت کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے۔ مسجد جو اللہ کی توحید کا گھر ہے، توحید خانہ ہے، اس کو شرک کا گھر بنا رہا ہے۔ اور آج مسجد کے اس بنیادی مقصد کو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ بوجوہ مختلف گمراہیوں کے اسباب کی بنیاد پر اس مقصد کو فراموش کر کے شرک کی، توحید کے گھر کو شرک کا گھر بنا رہا ہے، غیر اللہ کی پرستش کر رہا ہے، دوسروں کو پکار رہا ہے، اللہ کا مقام دوسروں کو دے رہا ہے، دوسروں سے مانگ رہا ہے مسجد میں بیٹھ کر، یا پھر لوگوں کی قبروں آستانوں کو مسجد بنا رہا ہے۔ یہ سامنے رکھیے، مسجد کے معنی اور مفہوم کے ضمن میں اگر آپ صرف اس کے مقاصد اور مفہوم کو سمجھیں تو یہ مسئلہ کلیئر ہو جانا چاہیے۔